إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم موجودہ حالات میں تقریباً تمام لوگ معاشی حالات کی وجہ سے پریشان ہیں. معاشی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے. رزق بہت زیادہ تنگ ہوتا جا رہا ہے اور مہنگائی عروج پر پہنچ چکی ہے. ہر ایک پاکستانی پریشان ہے ان حالات کی وجہ سے. اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اس کے کیا اسباب ہیں, کیا محرکات ہیں اور کیا اس کا حل ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ایک ہی سبب بیان فرمایا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو بھی تمہیں مصیبت, کوئی پریشانی, کوئی تکلیف, جو بھی بیماری تمہیں پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, بہت ساری نافرمانیاں تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے معاف فرما دیتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. بر و بحر میں, سمندروں میں اور خشکی میں فساد اور بگاڑ غالب آ چکا. اے اللہ کس لیے, اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا بما کسبت ایدی الناس, اس کی اصل اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے, جو لوگوں نے گناہ کیے ہیں, ان گناہوں کی ان کو سزا مل رہی ہے. بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا, تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ان بعض
برے اعمال کا مزہ چکھائے جو انہوں نے کیے. فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. دنیا میں چھوٹا عذاب، مہنگائی کا، پریشانی کا، تکلیفوں کا، رزق کی تنگی کا عذاب ہم ان کو چکھائیں گے. جہنم کے آگ کے بڑے عذاب کے علاوہ. اے اللہ کیوں؟ اس لیے لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف رجوع کریں. ہر طرف آپ دیکھ لیں افراتفری کا عالم ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، رزق تنگ ہوتا جا رہا ہے، لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں، عورتیں اپنے بچوں سمیت خودکشیاں کر رہی ہیں. اتنی پریشان کن حالت کے باوجود حالت ابتر سے ابتر ترین ہوتی جا رہی ہے. اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمائی بما کسبت ایدی الناس، یہ سب کچھ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے. اے اللہ ہم سے کون سے گناہ ہو گئے؟ کیا بڑے بڑے گناہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا. موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف گئے، اس کو جا کر سمجھایا، اس سے جا کر اللہ تعالیٰ کی اس کو باتیں بتائیں. فرعون نے جب نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر مینڈکوں کا عذاب بھیجا، جو کا عذاب بھیجا، طوفان کا عذاب بھیجا، خون کا عذاب بھیجا. یہ قرآن پاک میں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. یہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، موسیٰ علیہ السلام کی ایک نہ مانی، اللہ تعالیٰ نے فرعون پر یہ سارے عذاب بھیجے. آج بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی ازمائشوں سے ہمیں دو چار کیا. وجہ کیا ہے؟ قدم قدم میں نافرمانیاں، فحش یعنی عروج پر، کرپشن عروج پر، شرک چپے چپے پر، بدعات و خرافات کی بھرمار. اتنے گناہ سابقہ قوم میں شاید ہی اتنے زیادہ گناہ پائے گئے ہیں جو ہمارے معاشرے میں، جو ہماری اس قوم میں گناہ پائے گئے. سب سے بڑا گناہ جس کی وجہ سے قومیں ملیاں میٹ ہو جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، وہ شرک ہے. وقت کے عظیم پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 950 سال تک نبی بنا کر بھیجا. 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، سمجھاتے رہے ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی. اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، شرک چھوڑ دو. ود سوا یغوث یعوق النصر، یہ اس وقت کے پنجتن پاک تھے، ان کی عبادت کرنا چھوڑ دو. ان اعبدوا اللہ، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو. واتقوہ، اسی سے ڈر دو. واطیعون، اور میری فرما برداری کرو. استغفار کا کہا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، گناہوں سے طیب ہو جاؤ، سچی توبہ کر لو. انہ کان غفارا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. قوم کے لوگوں نے ایک ہی نہ مانی. آخرکار کیا نتیجہ نکلا؟ نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا اصنع الفلک بأعیننا ووحینا، ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کشتی بنائیے. کشتی تیار کی نوح علیہ السلام نے. 70-80 کی تعداد میں لوگ جو ایمان لائے ان کو کشتی میں سوار کیا. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارشیں برسائی، زمین سے سیلاب آئے، پوری قوم ان 70-80
کے علاوہ ملیا میٹ ہو گئی، مٹ گئی۔ وجہ کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کی دعوت توحید کو انہوں نے رد کر دیا۔ آج بھی دیکھ لیں چپے چپے پر شرک، مزارات، اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں۔ توکل ہے تو اس کالی ہنڈیا پر ہے جو اپنے گھر کی چھت پر رکھی ہے، یہ ہمیں گھر سے، یہ ہمیں گھر میں سیفٹی دے گی۔ اللہ پر جب توکل نہیں، بھروسہ نہیں، پرانی چپل پر بھروسہ ہے، وہ ہمیں حادثے سے بچائے گی۔ طویل گڈھوں پر جب ہم نے بھروسہ کر لیا، اپنے رب پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا، تو اس کا یہ رزلٹ آئے گا جو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے دینوں کو ہم نے منحوس سمجھا۔ یہ دن کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ یہ دن اللہ نے بنائے، اللہ نے راتیں بنائی، دن بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اسی کی رحمت میں سے ہے اس نے تمہارے لیے دن بنایا، رات بنائی، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ راتوں کو سکون حاصل کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور دنوں کو اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ ایسا کیوں؟ دن کیوں بنائے، راتیں کیوں بنائی؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ راتوں کو سکون کر کے، دنوں کو اللہ کا فضل حاصل کر کے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس اللہ نے دن بنائے، اس اللہ نے رات بنائی۔ اللہ اکبر۔ علماء سو کے غلط فتاوی سے متاثر ہو کر ہم نے پورا سفر کا مہینہ محروم سمجھ لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ دن اس کے ہیں، راتیں اسی کی ہیں، 24 گھنٹے شب و روز کے اسی کے ہیں، لیکن اسی کے بنائے ہوئے مہینے کو ہم نے منحوس سمجھ لیا۔ کتنی بڑی جسارت کی بات ہے، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اچھا منحوس کیوں سمجھا یہ بھی سب جانتے ہیں۔ کیا اس کی وجہ ہے؟ کہتے ہیں اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بیمار ہوئے تھے، آپ کی بیماری کی ابتدا ہوئی تھی، نعوذ باللہ، اس لیے یہ مہینہ منحوس ہے۔ اور پھر دیکھیں کتنا یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اس مہینے کے لوگ منحوس سمجھ رہے ہیں۔ جس مہینے میں آپ علیہ السلام کہ صحابہ پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، آپ علیہ السلام دنیا سے رحلت فرما گئے، اس مہینے میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ہم اس قدر عقیدے کے اعتبار سے پستی کے شکار ہوں گے، اللہ کے بنائے ہوئے دنوں کو، راتوں کو، گھڑیوں کو منحوس سمجھیں گے تو پھر کہاں سے برکتے ہیں؟ میرے محترم بزرگوں، ساتھیوں، یہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہ ہماری نافرمانی کا یہ نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ تھوڑا سا بھی کسی پر، ایک ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اے اللہ پھر یہ پیسے کیوں، یہ مہنگائی اتنی زیادہ کیوں؟ ملک کی تاریخ میں کبھی سنا تھا پیٹرول 300 روپے لیٹر ہو جائے گا، ڈیزل 300 سے اوپر لیٹر ہو جائے گا؟ کبھی سنا تھا زندگی میں؟ کبھی نہیں سنا۔ ایسا کیوں ہے اللہ؟ تو ہی بتا دے۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لوگ خود اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں۔ مجھے کھلائے میرا رب، پلائے میرا رب، پہنائے میرا رب، جاؤں میں غیروں کے در پہ، میرے اوپر ویسے نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا؟ کیا پھر میرے اوپر کیا سونے کی ٹکٹ میرے اوپر گرے گی؟ رحمت کی بارش ہوگی؟ نہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، انتظار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انتظار کیجیے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دو میں بھی انتظار کر رہا ہوں کہ میری باتیں نہیں مانتے، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، انتظار کرو میرے نہ ماننے والوں، میری نافرمانیاں کرنے والوں، میری تکذیب کرنے والوں، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ جن کو کہا گیا انتظار کرو، کون تھے؟ مکہ کے مشرک تھے، نیست و نابود ہو گئے۔ غزوہ بدر کے موقع پر رمضان کے مہینے میں، رحمت کا مہینہ ہے، ابو جہل جہنم واصل ہوا، حالانکہ رحمت کا مہینہ ہے، لیکن ان نافرمانوں پر اللہ کا غضب رحمت کے مہینے میں آ گیا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ انہوں نے امام الانبیاء علیہ السلام کی ایک نہ مانی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے
ہمیں چاہیے کہ ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اور پھر دیکھیے جس ملک میں بغیر سود کے کاروبار کیا ہی نہ جاتا ہو، یہ بینکوں کا نظام دیکھ رہے ہیں، یہ بینکوں کا نظام جو خالص سود پر ہے، پورا ملک سود پر جہاں چل رہا ہو، پورے ملک کا جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ ہو، تو پھر کیسے عافیت آئے گی، پھر کیسے چیزیں سستی ہوں گی، پھر کیسے پریشانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اے دنیا والو سن لو، اگر سودی کاروبار سے طیب نہیں ہوتے، تمہارا میرے ساتھ، میرے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ جب ہم اعلان جنگ کر کے زندگی گزاریں گے تو میری زندگی عذاب نہیں بنے گی تو اور کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سودی کاروبار لکھنے والا اور سودی کاروبار پر گواہ بننے والا، یہ چار قسم کے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے۔ جب اتنا بڑا ہم گناہ کریں اور پھر گناہ کو گناہ نہ سمجھیں، الٹا یہ سمجھیں کہ سود کے بغیر یہ گزارا نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو، سودی کاروبار کو، سودی لوگوں کو ملیا میٹ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ صدقات و خیرات کو بڑھاتا ہے۔ یہ اللہ کا اعلان ہے سورۃ البقرہ میں، یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، سودی لوگوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو جب یہ ہماری حالت ہوگی، پھر پریشانی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ ضرورت اس بات کی ہے اپنے رب کی طرف رجوع کریں، سچی توبہ کریں، معافی مانگیں، شرک سے طیب ہوں، بدعت و خرافات سے طیب ہوں، کرپشن سے طیب ہوں، ظلم سے طیب ہوں، سودی کاروبار کے خلاف بغاوت کریں، اور ہر قسم کی نافرمانی جو بھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم سے ہو گئی، اس نافرمانی کو چھوڑ کر سچی توبہ کریں۔ اگر سچی توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، آیا ہوا عذاب ٹل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس میں فرمایا یہ عذاب، یہ مہنگائی کا یہ عذاب کم ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، فقر و فاقے میں لوگ مبتلا ہیں، آئے دن پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ کتنی بڑی پریشانی ہے، کتنی بڑی یہ تکلیف والی بات ہے۔ اللہ اکبر، ان پریشانیوں سے نجات کب ملے گی؟ جب ہم خود اللہ تعالیٰ کے سچے بندے بنیں گے۔ عرض کر رہا تھا آیا ہوا عذاب بھی ٹل جاتا ہے جب بندے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے بن جائیں۔ وقت کے عظیم پیغمبر سیدنا یونس علیہ السلام، سورۃ یونس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یونس علیہ السلام اپنی قوم کو یہ کہہ کر چلے گئے اے میری قوم کے لوگوں، میری بات نہیں مانتے، اللہ کے عذاب کے لیے تیار رہنا۔ خود چلے گئے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، مچھلی کے پیٹ میں گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو نجات دی۔ قوم کا کیا ہوا؟ فلولا کان من القرون من قریۃ، فرمایا فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں جب سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اس وقت سے لے کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں آئی جس پر عذاب آیا ہو اور آتے ہی عذاب ٹل گیا ہو، ہاں الا قوم یونس، یونس علیہ السلام کی قوم ایسی ہے، عذاب آ چکا تھا، اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ جب یونس علیہ السلام نے خبر دی اب عذاب کا آنا یقینی تھا، یونس علیہ السلام تو چھوڑ کے ناراض ہو کر چلے گئے، پیچھے قوم کے لوگوں نے جب عذاب کے آثار دیکھے، پوری کی پوری قوم، بچے بوڑھے مرد و زن سب ایک میدان میں جمع ہو گئے، حتیٰ کہ اپنے مویشیوں کو لے آئے خالی میدان میں، سچی توبہ کی، معافی مانگی، اپنی اصلاح کی، پکے مسلمان ہو گئے، مومن بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیاۃ الدنیا ومتعناہم الی حین، جب یہ ہمارے سچے بندے بن گئے، اپنی اصلاح کر لی، تائب ہو گئے، شرک عقائد چھوڑ دیے، پکے مسلمان بن گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیاۃ الدنیا
دیا، دنیا میں ہم نے ان سے عذاب کا پھیر دیا، وَمَتَّعْنَاهُ إِلَىٰ ایک مقرر وقت تک ہم نے ان کو فائدہ دیا۔ اے اللہ کتنے لوگ تھے؟ 1000 2000 10,000 کتنے؟ فرمایا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، یہ 1,00,000 سے زیادہ لوگ تھے، 1,00,000 سے زیادہ لوگ تھے۔ ان سب کے سب پر جو آنے والا عذاب تھا آ چکا تھا، عذاب کے آثار نمایاں ہو چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي، جب یہ ایمان لے آئے، اپنی اصلاح کر لی، توبہ کر لی، آیا ہوا عذاب ٹل گیا۔ آج ہم بھی مہنگائی کے عذاب میں مبتلا ہیں، پریشان ہیں، آئیے اللہ تعالیٰ سے تہیہ کرتے ہیں، اے اللہ ہر قسم کی نافرمانی سے بغاوت کرتے ہیں، تیرے سچے بندے بنتے ہیں، سود کے خلاف ہمارا اعلان جنگ ہے، شرک کے خلاف ہم بغاوت کرتے ہیں، بدعت کے خلاف ہم بغاوت کرتے ہیں، اے اللہ کرپشن کے خلاف، جھوٹ کے خلاف، فراڈ کے خلاف، ظلم کے خلاف، دیگر نافرمانی کے خلاف ہماری بغاوت ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سچے بندے بنیں گے، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح رزق دینا ہے جس اللہ نے ایک عظیم ہستی سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک رزق پہنچایا۔ امام البخاری رحمہ اللہ حدیث روایت فرماتے ہیں خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حارث کے بیٹوں نے جکڑ دیا، زنجیروں میں ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، پورے مکہ میں پھل نبی کوئی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ والوں نے جب نافرمانی کی، امام الانبیاء علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی، اے اللہ ان مکہ کے مشرکوں کو تو کہاں سالی میں مبتلا کر دے۔ راوی کہتے ہیں مکہ میں پھل نبی کوئی چیز نہیں، قربان جاؤں خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے کیا ہیں، گھر کی خواتین کیا دیکھتی ہیں؟ حارث کی بیٹی نے دیکھا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بے موسم پھل ہے، انگوروں کا گچھا ہے، وہ کھا رہے ہیں۔ وہی اللہ جس نے خبیب تک رزق پہنچایا، وہ اللہ آج ہم تک بھی رزق پہنچا سکتے ہیں، شرط یہ ہمارا ایمان خبیب رضی اللہ عنہ والا ایمان بن جائے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو، اللہ تعالیٰ پر توکل ہو۔ یہ طویل، یہ گنڈے، یہ اس طرح کی چیزیں، یہ ہنڈیاں، یہ جوتے وغیرہ، یہ پرانی چپلیں، ان پر توکل نہ کیجیے، بلکہ اللہ پر توکل کیجیے۔ علی اللہ توکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمانی غیرت ہے، بھروسہ ان چیزوں پر نہیں کرو، کسی قبر پر نہیں، کسی درخت پر نہیں، کسی مزار والے پر نہیں، علی اللہ توکلوا، اللہ پر بھروسہ کرو۔ اگر ایمان ہے، اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہمیں امام الانبیاء علیہ السلام کی زبانی، اگر توکل کرو گے اللہ پر، جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے، تمہیں ایسا رزق دوں گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہوں۔ صبح جو خالی پیٹ گھونسلوں سے نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے اپنے گھونسلے میں واپس آتے ہیں، ہمیں بھی اسی اللہ نے رزق دینا ہے، اس نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ الرزاق وہی ہے، وہی رزق میں فراخی کرنے والا ہے، وہی تنگی کرنے والا ہے، بس ہم اس کے مخلص بندے بن جائیں، ہم اپنی اصلاح کر لیں، سچی توبہ کر لیں، یقیناً اس اللہ نے جتنی زندگی ہماری قسمت میں لکھ رکھی ہے، رزق جو اسی نے دینا ہے، اسی کے فضل و کرم سے رزق بھی بڑھے گا، آسانیاں ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔